ختم ہو گیا۔ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ سرکار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے، آپ کے تصدق سے بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں میرے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو خاندان ہے، اس خاندان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس خاندان کے اندر جنگجو ہونے کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جو جنگی معاملات میں بھی بہت آگے ہے، اور یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جو شرافت کا بھی اپنے وقت کا بادشاہ ہے۔ کسی پر انہوں نے بے وجہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس خاندان نے، جو نبی پاک کا خاندان ہے، کسی کو بے وجہ کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا، لیکن جب وجہ آن پڑی ہے تو اس خاندان نے اپنی وفاؤں کا اور اپنی بہادری اور اپنی دلیری کا ثبوت پوری دنیا کو دیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضہ عنہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ جو ہے چڑھتی جوانی کی، آپ کی ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چڑھتی جوانی میں جنگلوں میں جایا کرتے تھے، باغات میں جایا کرتے تھے، وہاں سے آپ فروٹ توڑ کے، اور اپنے جو آپ کے باغات تھے وہاں سے فروٹ توڑ کے، کھجوریں توڑ کے وہ آپ لایا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ عام طور پہ عرب کا یہی کام تھا۔ اور پھر ایک پٹلیا سی باندھ کے، وہ ہماری زبان میں اس کو پنڈ کہتے ہیں، پنڈ، وہ اردو میں اس کو پٹلیا کہتے ہیں، اور فارسی میں غالباً اس کو زنبیل کہتے ہیں، زنبیل۔ وہ ایک پٹلیا سی باندھ کے، تو وہ آپ ڈنڈے کے اندر لٹکا کے، تو اس کے اندر فروٹ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے، اور وہ کھجوریں وغیرہ ساتھ رکھ کے آپ لایا کرتے تھے، ساتھ آپ بکریاں چراتے تھے۔ تو اس انداز میں آپ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایسے نیچے اتر رہے تھے، تو آپ کی خادمہ نے، جو آپ کی کنیز تھی، اس نے آ کے آپ کو ایک پیغام دیا کہ ادھر اس طرف ایک واقعہ ہو چکا تھا، کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دن پکڑا، اسی دن پکڑا، اور پکڑ کر کہا کہ محمد، میں نے سنا ہے کہ تم علیحدہ نماز پڑھنے لگ گئے ہو، عبادت تم ہم سے علیحدہ کرنے لگ گئے ہو، اور میں نے سنا ہے کہ تم نے 38 لوگوں کو اپنے دام فریب کے اندر پھنسا لیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس کو غصہ آیا، اس نے اپنی کمان نکالی، کمان، اور کمان نکال کے نبی پاک علیہ السلام کے سر انور پر ماری۔ جیسے کمان نبی پاک کے سر انور پر لگی تو آپ کا خون جاری ہوا، سر مبارک کھلا، اور میں جب ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ او میرے امتیوں، اس دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسے خون بہا تو آپ علیہ السلام نے اپنے امامے کا شملہ ایسے اپنے خون کے اوپر رکھا، ایک طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ کی جو کنیز تھی اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کی طرف دوڑی روتی ہوئی گئی، اور آپ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کفار مکہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو چچا تو تھے، اگر کوئی سمجھے تو چچا باپ ہوتا ہے، اور اگر کوئی سمجھے تو بھتیجا بیٹا ہوتا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح۔ ان رشتوں کی قدر اب کہاں رہی ہے؟ پہلے سنتے تھے ہم اپنے بچپن میں کہ خون سفید ہو گئے، لیکن اب دیکھتے بھی ہیں کہ خون سفید ہو گئے۔ تو چچا تو تھے، باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد کا باپ نہیں ہے، میں محمد کا باپ ہوں۔ آپ نے کہا کہ محمد کا باپ اگر بچپن میں فوت ہو گیا تو کفار مکہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے سونے محبوب کے بارے میں کہا کہ اس کا باپ نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ آپ دوڑے دوڑے گئے مکہ کے اس جگہ جہاں پر سارے کفار بیٹھتے تھے، کعبے کے آس پاس، دیکھا وہاں کفار کی ساری جو ہے وہ کچہری لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ گئے، اور جا کر آپ کا اتنا روب اور دبدبہ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ اس خاندان کا بڑا روب تھا، بڑا جنگجو خاندان تھا یہ۔ جیسے آپ گئے تو آپ نے جا کے کہا کہ ابو جہل، تو نے کیا سمجھا کہ محمد یتیم ہے؟ تو نے کیا سمجھا کہ محمد کا باپ نہیں ہے؟
اس وقت آپ نے اپنی کمان سے، آپ کے پاس نیزہ تھا، نیزے پر آپ فروٹ وغیرہ لٹکا کے لا رہے، تو آپ نے سب ایک طرف پھینکے، اور نیزے کا آپ نے وہ جو چبونے والی طرف ہوتی ہے نوکدار، وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایسی، اور اس کے زور سے اس کے سر پہ وہ ڈنڈا مارا دوسری طرف سے، اور کہا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، خبردار، سب کفار مکہ کو کہا خبردار، اگر تم میں سے کسی نے یہ جرأت کی میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، ابھی تو رسول نہیں مانتے تھے نا، ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، کہا کہ خبردار میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال کے کتوں کو نوچ کر کھلا دوں گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے حمزہ کے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ حمزہ کا بھتیجا نہیں ہے، وہ حمزہ کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ آپ نے کہا، اور آپ آئے، دیکھا نبی پاک گھر میں تھے، سیدہ خدیجہ آپ کی پٹی کر رہی تھی، قربان جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پر، اور ساتھ میں نبی پاک کو دلاسے دے رہی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یا رسول اللہ، آئے کیسی خاتون تھی وہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جانتی ہوں، اللہ جانتا ہے، جبرائیل جانتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے جانتے ہیں، زمین کے چرند پرند جانتے ہیں، یہ باتیں آپ کر رہی تھی۔ اور جیسے گئے تو جا کر کہا کہ بھتیجے محمد، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، میں نے اس کو خون کے اندر نلا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی دل برداشتہ تھے اپنی قوم کے رویے سے، تو آپ علیہ السلام آئے اور اپنے چچا کے سینے کے ساتھ لگے، اپنا سر جو ہے اپنے چچا کے سینے کے ساتھ لگایا، اور رو کر کہا کہ چچا جان، باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کہا محمد تم خوش ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، تم خوش ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، چچا جان اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا، میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں نا، میری رضا دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے اور میری رسالت کی گواہی دے دیں گے۔ خون آپ اس کا بہا کر آئے، اس نے میرا خون بہایا تھا، مجھے اس کا بدلے سے اتنی خوشی نہیں ہے، وہ میری خوشی نہیں ہے، میری خوشی یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یہ رسول اللہ کی رضا کہاں سے آ گئی؟ تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا پلر آف اسلام، جس پر پورے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار، انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ بھتیجے اگر تو راضی ہوتا ہے اس بات پر تو جا، میں تیرے رب کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور تیری رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ سرکار نے نہیں فرمایا شرک ہو گیا، شرک ہو گیا ارشد بھائی، نہیں فرمایا یہ شرک ہو گیا، کہ آپ نے کہا میں تیری رضا کے لیے میرے بھتیجے، میں تیری رضا، آج سے پہلے تو میرا بھتیجا تھا، آج تیری رضا کے لیے تو میرا بھی رسول ہے، میں تیرا کلمہ پڑھ۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ تصورات بعد میں نکلے، جن لوگوں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے اللہ کی رضا بھی چاہیے، اللہ کے رسول کی رضا بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک، ایک بات اور بتا دوں، چونکہ اب 15 شوال آ رہا ہے،